وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساری تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ سب کے علم میں یہ بات ہے کہ آج عیسوی کیلنڈر کی 25ویں تاریخ ہے. ماہ دسمبر کی 25ویں تاریخ پوری دنیا میں ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کے لیے بڑا دن ہے، اس لیے اس کو بڑے دن سے وہ تعبیر کرتے ہیں اور اسے کرسمس ڈے سے موسوم کرتے ہیں. کرسٹ اور ماس یہ دو الفاظ ہیں جن کا مجموعہ ہے کرسمس. کرسٹ یا کرس یہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولا جانے والا لفظ ہے، اور ماس کا مطلب ہے اکٹھا ہونا، جمع ہونا. تو وہ دن جس دن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرستش کے لیے، ان کی عبادت کے لیے بطور خاص لوگ جمع ہوتے ہیں، اس دن کو کرسمس ڈے کہتے ہیں، جو آج کا دن ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرستش آج کے دن خاص طور پر کس لیے ہوتی ہے؟ تو اس عقیدے اور تصور کی بنیاد پر کہ یہ دن ان کی پیدائش کا ہے، ان کی ولادت کا ہے. لیکن جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اختلافی ہے، اسی طرح عیسائیوں کے یہاں بھی یہ تاریخ مسلمہ نہیں ہے، اختلافی ہے. ان کے یہاں بھی اس سلسلے میں الگ الگ اقوال پائے جاتے ہیں. تو جنوری کی 1 سے زائد تاریخ بھی ماننے والے لوگ ہیں موجود،
اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اگست یا ستمبر کی کسی تاریخ میں ان کی ولادت ہوئی ہے. تو یہ مسئلہ تو ہے ہی، تو اس پہلو پر بھی غور کر لینا ہے. اور پھر ہمارے بعض لوگوں نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو خاص پریشانی کے اس موقع پر حضرت مریم علیہ السلام جب ذہنی اور جسمانی اعتبار سے نڈھال ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ مشرقی کنارے پر چلے جائیں اور وہاں کھجور کے تنے کو ہلائیں. وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، تو تازہ قسم کے رطب آپ پر گر جائیں گے، کھجوریں گر جائیں گے. تو کھجوروں کے گرنے کا ذکر ہے، چونکہ اس لیے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دسمبر کے مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سمجھ میں نہیں آتی ہے. کیوں؟ تو اس لیے کہ کھجوروں کے پکنے کا جو زمانہ ہے وہ گرمی کا زمانہ ہے، یعنی مئی جون جولائی وغیرہ کے مہینوں میں کھجوریں پکتی ہیں. سردی کے زمانے میں کھجوریں نہیں پکتی ہے، تو تازہ کھجوریں کہاں ملیں گی؟ تو یہ بات کسی طور پر قابل غور ہو سکتی ہے، لیکن اکثر مفسرین نے یہ جو کھجوروں کے گرنے کی بات ہے نا، اس کو ایک کرامت کے طور پر لیا ہے. کرامت کے طور پر، یعنی موسم نہیں تھا کھجوروں کے جڑنے کا اور پکنے کا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھجوروں کا انتظام کیا. اور معجزے کی بات اس میں ایک یہ بھی ہے کہ تنے کو ہلانا ہے. تو تنا کس کو کہتے ہیں؟ جو پورا لمبا ہے نا، وہ تنا ہے. تو تنا کو ایک مضبوط اور طاقتور آدمی بھی ہلائے جب بھی کھجور کہاں سے گرنے والی ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش تھی حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کہ ایک ناتوا عورت ہونے کے باوجود، کمزور عورت ہونے کے باوجود ان کے ہلانے کی وجہ سے کھجوریں ان پر گری. تو یہ بھی معجزاتی بات ہے، یہ کرامت کی بات ہے. تو بہرحال یہ بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ نئی معجزے کرامت کے طور پر یہ معاملہ تھا، اور اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت دسمبر کے مہینے میں ہوئی، اور دسمبر کی 25 تاریخ کو مان لے. تو اس کے ماننے کے باوجود کیا اس دن کو منانا ہے؟ منانا چاہیے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کہ یہ بہت ساری باتیں یکساں رہی ہے. عقیدے سے متعلق جو چیزیں نا ان کا اتفاق رہا اور ان میں اختلاف نہیں رہا ان کے درمیان. لیکن فروعات سے متعلق جو چیزیں ہیں ان میں اختلاف رہا ہے. سوال یہ کہ کیا پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے یہاں دن منانے کا کوئی ایسا تصور تھا؟ تو ان کے یہاں بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی. کہاں سے آئی؟ تو جن لوگوں نے عیسائیت کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں عربی زبان میں، اردو زبان میں، انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح ہمارے یہاں یہ جو بدعت ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کی بدعت، اسی طرح عیسائیوں کے یہاں بھی اس بدعت کا وجود 4 صدی عیسوی میں ہوا ہے، یعنی 325 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اگر اس کو مانا جائے تو 325 سال کے بعد. اور خاص اس تاریخ کا انتخاب کیوں ہوا؟ تو اس کے لیے لکھا کہ عیسائیوں کے ایک پادری کو ذمہ داری دی گئی، اس نے گہری بنیادوں پر مطالعہ کیا اور یہ دیکھا کہ یہ جو تاریخ ہے نا دسمبر کی، یہ تاریخ
بہت ساری قوموں کے نزدیک معظم ہے، اس کی تعظیم کرتے ہیں وہ. تو یہ بہت سارے سورج دیوتا کی پیدائش کا دن ہے ان کے عقیدے کے مطابق. تو اب ایسے لوگوں کو اپیل کرنے کے لیے اور اپنے مذہب میں جوڑنے کے لیے اس تاریخ کا انتخاب عمل میں آیا. اس لیے لوگوں کو جو بت پرست ہیں، سورج پرست ہیں، ان کو متاثر کریں گے. اور بھیڑ اکٹھا کرنے کی جو پالیسی ہے ان کی ہمیشہ سے اب بھی ہے، تو کیسے بھی وہ جوڑ دینا ہے. تو اس پالیسی کی بنیاد پر انہوں نے 25 دسمبر کی تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن طے کیا. تو ان کے یہاں بھی بدعت تھی، ہمارے یہاں بھی بدعت ہی ہوگی، ہے نا، بدعت ہی ہوگی. اور ایک بات یہ سمجھ لینے کی یہاں کہ ولادت کے دن کو اہمیت دینے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، نہیں ہے. اگر کوئی تصور ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں، پھر ولادت کی تاریخ میں جو اختلافات ہیں نا، وہ اختلافات نہیں ہوتے تھے. اور ایک بات اس سلسلے میں علماء نے یہ کہی کہ ایک خاص موقع آیا کیلنڈر شروع کرنے کا. تو کیلنڈر شروع کرنے کے لیے کس واقعے کو بنیاد بنایا جائے، یہ بات زیر غور آئی. تو کسی کی طرف سے بھی، ذرا غور سے سنیے گا، کسی کی طرف سے بھی صحابہ میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کو اس کے لیے بنیاد بنانے کی بات نہیں کہی گئی، نہیں کہی گئی. کس واقعے کو بنایا گیا؟ تو ہجرت کے واقعے کو. ایک بڑا واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا، تو اس سے اسلامی کیلنڈر کو جوڑا گیا. تو اس سے بھی یہ بات کھل کر اور واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ ولادت کے دن کو اہمیت دینا یہ اسلامی مزاج نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھ لینے کے بعد مسلمانوں نے گڑبڑیاں کی ہیں، اور جنہوں نے گڑبڑیاں کی ہیں ان کے لیے بہت ساری بڑی بڑی مصیبتیں بھی حل کی ہیں، حل کی. ان کے لیے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کہ یہاں مناؤ یا وہاں مناؤ. منانے کا معاملہ تو غلط ہے ہی، لیکن یہاں اور وہاں میں تھوڑا سا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ تو جو فرق ہے نا وہ اتنا بڑا ہے اور ایسا ہے کہ اس فرق کو غور کر لے مسلمان تو اس کا وجود کانپ کر رہ جائے، کانپ کر رہ جائے. اس وقت جب کہ اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ آج کرسمس ڈے ہے اور اس دن ہم اپنے ان بھائیوں سے مبارکبادی کا تبادلہ کریں گے جو یہ دن، اس دن کو منا رہے ہیں. اگر صحیح بات ذہن میں آ جانے کیا کرنے جا رہے ہیں ہم، تو وجود کانپ کر رہ جائے گا. وجود. قرآن کریم نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنائی. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم تو بہت بڑا بہتان لے کر آ گئے. کیسی بات کہہ دی؟ کہ تکاد السماوات یتفطرن من، قریب ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں. تو اگر ان کے اندر یہ احساس ہوتا، یہ سمجھتے بات کو کہ کتنی غلط بات ہے جو کہی جا رہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اگر اس بات کو یہ محسوس کر سکتے نا، تو اس بات کو سننے کے بعد ان کا یہ حال ہوتا. تو ہم تو محسوس کر سکتے ہیں نا، تو ہم پر بھی کچھ طاری ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب بے غیرتی داخل ہو جاتی ہے اور ذہن غلامانہ بن جاتا ہے، غلامانہ، اور غلامی میں قوموں کی ضمیر بدل جایا کرتی ہے، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. حاکم قوم کی چیزیں اچھی لگنے لگتی ہے تو سر سے لے کر پیر تک ساری چیزیں وہ اچھی لگتی ہے جو حاکم قوم کی ہے. تو بے غیرتی کبھی کبھی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ آدمی عقیدے کے باب میں بھی بے غیرت ہو جاتا ہے. اور بے غیرتوں کی ایک جماعت ہے، بے غیرتوں کی، جو سوشل میڈیا پر واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہیپی ہیپی کے نعرے لگا رہی ہے، نعرے.
ہے نا. اور بے غیرتوں کی اس جماعت میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہہ رہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہے. کیا ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کو مبارکبادی دے دے تو وہ ڈگمگ ہو جائے, ہل جائے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ بہت مضبوط ہے, بہت مضبوط. تو یہ بے غیرتی کی انتہا ہے, بے غیرتی کی. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ایمان ان کا اپنا ہے. کیا ہے؟ ان کا اپنا ایمان ہے اور عمل ان کا اپنا ہے. یہ جیسے چاہیں گے جئیں گے اور جیسا چاہیں گے کریں گے, اور کچھ بھی یہ کر لے ان کے ایمان پر کوئی اثر اور کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو ایمان اپنا تو نہیں ہے, ایمان تو اللہ کا اتارا ہوا ہے. اور جن چیزوں کو ماننے کو کہا ہے نا ان چیزوں کو مانیں گے, اور جن چیزوں کے انکار کرنے کو کہا ہے ان کا انکار کریں گے. اور یہ جو مزاج ہے نا کہ ظاہر سے کیا فرق پڑتا ہے, اصل تو کیا ہے؟ باطن ہے, باطن. تو اس خیال یا ان الفاظ کا غلط استعمال بہت سارے موقعوں پر زندگی کے ہم کرتے ہیں نہیں. لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں, باطن کو دیکھنا چاہیے. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خاص کتاب ہے اس موضوع پر. کتاب کا نام ہے اقتداء الصراط المستقیم. اقتداء الصراط المستقیم یعنی راہ حق پر چلنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. وہ کیا کیا ہے؟ تو ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ پہچان اپنی ہونی چاہیے, ہے نا. عقیدہ اپنا ہونا چاہیے, عمل اپنا ہونا چاہیے, اور لباس بھی اپنا ہونا چاہیے, چلنے کا طریقہ بھی اپنا ہونا چاہیے, سب کچھ اپنا ہونا چاہیے. اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو یہ فخر ہے, کیا فخر, کہ ہمارا سب کچھ اپنا ہے. بات سمجھ رہے؟ ہمارا سب کچھ اپنا ہے. اور اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے تھوڑی کہ کسی بھی مرحلے میں زندگی کے اور کسی بھی شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہم کو تشنا نہیں چھوڑا ہے, پیاسا, کہ نہیں کچھ یہاں سے لے لینے کی ضرورت پڑے گی اور کچھ وہاں سے لے لیں گے. تو سب کچھ ہمارا ہے, اور جو کچھ ہمارا ہے نا ہم اسی کے ساتھ جینے کے مکلف ہیں, اور اسی کے ساتھ جئیں گے تو کامیاب ہوں گے, اور چھوڑیں گے تو ناکام ہو جائیں گے, یا دوسروں سے لیں گے تو ناکام ہو جائیں گے. تو ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے؟ تو ہمارے ایک ساتھی نے مضمون لکھا, مدینہ منورہ کے ایک بڑے عالم ہے اس وقت, شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ, ہے نا, مسجد قباء کے امام بنائے گئے. تو ان سے کہا گیا کہ کچھ لوگ داڑھی کاٹتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, ظاہر کو نہیں دیکھنا, باطن کو دیکھنا ہے, دل کو. تو ایسے کئی مواقع ہیں, ایک ذکر کر دے رہا ہوں میں. کہتے باطل کو دیکھنا چاہیے. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی, مشہور حدیث ہے, اور اشارے ہی پہ انہوں نے تشریح کی اس کی. کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ, سنو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا, لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب وہ درست رہتا ہے تو پورا جسم درست رہتا ہے, اور جب وہ بگڑ جائے نا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ تو اشارہ کر کے کہا یہ ہے نا. اور جسم پورا بگڑ جاتا ہے, اشارہ کیا انہوں نے, کچھ کہا نہیں. تو ادھر خرابی ہونے سے ادھر خرابی آتی ہے نا. اور آپ جو یہ الفاظ نکال رہے ہو نا مبارکبادی کے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ اندر مضبوط ہے, یہ اس لیے ہے کہ اندر کمزوری ہے. جو مضبوط لوگ تھے نا وہ تو اس سے بہت گھبراتے تھے, بہت. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ بات نقل کی گئی کہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک کشتی ہے کہ جس پر عیسائی لوگ سوار ہیں اور اپنی عید کی کچھ چیزیں اس پر کر رہے ہیں, تو ایسی کشتی پر ہم سوار ہو سکتے ہیں یا نہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ نہ، ایسی کشتی پر سوار نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ تو کہا کہ اس لیے کہ اللہ کا غضب وہاں اتر سکتا ہے، وہاں اللہ کو غضبناک کرنے والی حرکت ہو رہی ہے۔ اگر ڈوبی کشتی یا نہیں بھی ڈوبی تب بھی غضب کا جو نشانہ بننے کی بات ہے نا، ہم بھی اس نشانے میں آ جائیں گے، اس لیے ایسی کشتی پر ہم سوار نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن کا ایمان مضبوط ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ اور احناف کے ایک بڑے فقیہ ہیں ابو حفص الکبیر رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی 50 سال تک مسلسل اللہ کی عبادت کرے، مسلسل اللہ کی عبادت کرے، اور پھر عیسائیوں کے تہوار کے دن ایک انڈا بھی تحفے کے طور پر ان کو دے دے، تو اس کی ساری عبادتیں خراب ہو گئی اور وہ کافر ہو گیا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کمزور ایمان والے ہیں، کمزور ہے نا، کہ جن کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ انڈا دینے کی وجہ سے چلا جاتا ہے۔ یا مضبوط لوگ ہیں؟ تو یہ مضبوط نہیں ہے، یہ کمزور لوگ ہیں جنہوں نے غلامی ذہنی طور پر قبول کر لی ہے۔ اب وہ ذہنی لفظی طور پر یہ تو قبول نہیں کر سکتے کہ ہم کیا ہیں، ہم غلام ہیں، ہم مجبور ہیں، اور ہمارا جو نفس ہے نا، ہم اس سے مجبور ہو کر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، تو اس طرح کے ڈائلاگ مارتے ہیں۔ نہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی کو مبارکباد دینے کی وجہ سے کیا ہو جائے، خراب ہو جائے، نہ، کمزور ہے، اس لیے اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے۔ تو ظاہر کا اثر پڑتا ہے باطن پر، ظاہر کا اثر اور ظاہر پر باطن کا اثر پڑتا ہے۔ ایک مثال تو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر میں نے کیا آپ کے سامنے، کہ انہوں نے کئی ایک باتیں اس سلسلے میں لکھی ہیں کہ ظاہر اگر دوسروں کے جیسا ہو جائے نا تو اس کا اثر کیسا کیسا پڑتا ہے، کیسا کیسا پڑتا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ علماء کی لباس پہن لیں، علماء جو لباس پہنتے ہیں نا، اور نیک لوگ، آپ ان کا لباس پہن لے، تو جب تک یہ ظاہر آپ کے جسم پر ہے آپ کو ادھر ہی کا احساس رہے گا اندر سے، اور فساق، فجار اور بدنہاد قسم کے لوگوں کا لباس پہنیں گے نا تو اندر کا جو احساس ہوگا وہ کیسا ہوگا، انہی جیسا ہوگا۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ لباس آیا ہی، یہ ظاہر آیا ہی اس لیے کہ باطن میں ان سے تعلق ہے۔ تو علماء سے تعلق ہے، ان جیسا پہننے کی کوشش کریں گے، نیک لوگوں سے تعلق ہے، ان جیسا پہننے کی کوشش کریں گے، اور بروں سے تعلق ہے، اگر فساق سے فجار سے تعلق ہے تو ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے۔ تو نہیں کرنا ہے، اور اس کی حفاظت کرنی ہے، حفاظت۔ تو میں صرف آج ذرا اشارے کر رہا ہوں کہ حفاظت کرنے کے لیے ہمارے یہاں کس حد تک اہتمام ہے کہ دوسروں سے بالکل ممتاز رہنا، ممتاز ہے نا۔ محرم کے روزے رکھتے ہیں، معلوم ہے کتنے رکھتے ہیں، رکھنے کی بنیاد کیا ہے؟ تو بنیاد ہم کو معلوم ہے، ایک ہی دن ہے نا، بنیاد کے لیے ایک ہی دن ہے نا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تو یہود بھی روزہ رکھتے، وہ بھی مناتے اس دن کو۔ کیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ نہیں، لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر آئندہ زندہ رہا نا میں، آئندہ سال، تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن مخالفت کی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ 9 کو کہا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے تعلق رکھنے والا نہیں، ہم سے تعلق رکھنے والا نہیں جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے۔ تو جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس سے ہوگا۔ کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ ان الیہود والنصارى لا یصلون فی نعالہم وخفافہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام فصلوا فی نعالکم۔ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں نا، یہ اپنے جوتوں میں اور اپنے موزوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ جب نماز پڑھنے کا ہو ان کو تو کیا کرتے؟ وہ اسے اتار دیتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی مخالفت کرو۔
کیسے؟ تو صلو فی نعالکم، اپنے جوتوں میں نماز پڑھو. تو یہاں پڑھ کے مخالفت کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الیہود والنصارى لا یصبغون فخالفوہم. داڑھی کے بال سفید ہو جائیں، سفید، کہا کہ یہود اور نصارہ اپنی داڑھی اور اپنے سر کے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، کلر نہیں کرتے، ان کی مخالفت کرو. کیا کرنا ہے؟ تو بدل دینا ہے، کلر کر دینا ہے. کیسے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیروا ھذا واجتنبوا السواد، اس کو بدلو اور کالے سے بچنا. تو کالا نہیں کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود انگلیوں کے اشارے سے جو بھی شکل رہی ہو، یا سر کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے، اور نصارہ ہتھیلیوں سے سلام کرتے، ایسے ہے نا. تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ ان کی مخالفت کرو. کیسے کرنا ہے سلام؟ تو کو منہ سے سلام کرنا ہے، سر ہلا کے نہیں کرنا ہے، ہاتھ ہلا کر نہیں کرنا ہے. اور ہمارے یہاں تو انتہا ہے نا، تو سر بھی ہلاتے، جھکاتے، بلکہ ہاتھ بھی سامنے کرتے، اور پتہ نہیں جو کرنا ہے وہ کرتے یا نہیں کرتے. کیا کرنا ہے؟ منہ اور زبان کو جو حرکت دینی ہے وہ کرتے یا نہیں کرتے. تو اصل مقصود یہ ہے، اگر دور ہے نا کوئی تو ہاتھ سے اشارہ کر سکتے، لیکن زبان حرکت کرے گی، صرف ہاتھ نہیں. تو اگر صرف ہاتھ سے اشارہ کریں گے ان کی مشابہت ہو جائے گی. اگر ہاتھ سے اشارہ کرے دور ہونے کی وجہ سے اور یہ سمجھ کر کے آواز نہیں پہنچے گی، تو کہا کہ زبان کو حرکت دو، سلام کرو اصل میں، اور پھر یہ بتلانے کے لیے کہ سلام کر رہا ہوں میں، ہاتھ سے اشارہ کرو، ہاتھ سے سلام نہیں کرنا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مخالفت سکھلائی. کس لیے یہ؟ کس لیے؟ تو یہ اس لیے کہ پہچان اپنی رہے، تشخص اپنا رہے، امتیاز اپنا رہے. اور امتیاز کے سلسلے میں، تشخص کے سلسلے میں کمزوری کا جب ثبوت دیا جاتا ہے نا، تو قوموں کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، ان کی شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کا نام اور نشان مٹ کر رہ جاتا ہے. تو ہوشیار جو قوم ہے نا، ہوشیار، وہ ایسے ہی مٹاتی ہے. اور جو بیوقوف قومیں ہیں نا، جنہوں نے اپنے دین اور اپنے مذہب سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا ہے، دنیا داری میں پڑ گئے. اور یہاں ٹھہر کر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ قول سنیے کہ جو لوگ دوسروں کی عیدوں میں شرکت کرتے ہیں نا، کہا کہ ان کے نزدیک دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے نا. تو جب دین کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے، دنیا آنکھوں میں سما جاتی ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تبدیلیاں شروع ہوتی ہے. اور تبدیلیاں ہوتے ہوتے قومیں مٹ جاتی ہے، تہذیب مٹ جاتی ہے، شناخت ختم ہو جاتی ہے. تو چالاک قومیں اس کی کوشش کرتی رہتی ہے. ہمارے یہاں بھی کوشش ہو رہی ہے، ہمارے یہاں بھی کوشش ہو رہی ہے. تو نیا نظام تعلیم، آپ جو لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں وہ فکر مند ہو رہے ہیں اس حوالے سے. نیا نظام تعلیم جو آیا نا، بھارتیتا کے نام پر، نہیں سمجھے، یعنی کسی خاص مذہب کا نام نہیں دیا گیا، لیکن کام تو دوسروں کا نہیں ہے، یہ بھارت کا مسئلہ ہے، بھارت کا. تو اگر آپ بھارتی ہو تو آپ کو کرنا پڑے گا. کس لیے یہ؟ تو شناخت اور امتیاز کو مٹانے کے لیے، تو قوموں کو تباہ کرنے کا ذریعہ یہ بہت بڑا ہے کہ ہم دوسروں کا طریقہ کیا کر لیں؟ اختیار کر لیں. تاریخ ہم کو بتلاتی ہے، بات ختم کر رہا ہوں میں، کہ اندلس میں جب مصیبت آئی، اندلس جان رہے نا، اسپین، 800 سال تک آن بان شان شوکت کے ساتھ حکومت کرنے والے لوگ جب پیٹ دیے گئے، اور میں نے تقریریں کی ہے بلکہ کہ کیوں پیٹے گئے. تو جب پیٹ دیے گئے نا اور مصیبت ان پر آ گئی، تو مورخین نے لکھا کہ 1503 عیسوی میں وہاں کے ایک مفتی نے، عبید اللہ المغربی نے، یہ فتویٰ دیا کہ اگر مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تصویروں کے سامنے کوئی مسلمان سجدہ کر لے یا ان کی عیدوں میں شرکت کر لے اور ظاہری طور پر ان کی حیت اختیار کر لے، اس حال میں کہ دل میں کیا ہو؟ ایمان ہو،
تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو لکھنے والوں نے لکھا کہ راستے تو 3 تھے ان کے پاس، 3. ایک راستہ یہ تھا کہ بپتسمہ اختیار کریں، یعنی وہ خاص رنگ کا پانی ہوتا جس میں نہانا پڑتا عیسائیت اختیار کرنے کے لیے، وہ کر لیں. دوسرا راستہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو چھپا کر ظاہری طور پر عیسائی بنا کر رہیں، اندر سے مسلمان رہیں. اور تیسرا راستہ یہ تھا کہ ہجرت کر جائیں. تو یہ 2 راستے 2 کنارے کے تھے، یعنی ہجرت کرنا اور بپتسمہ اختیار کرنا. کیا کیا جائے؟ تو بیچ کا راستہ اختیار کر لیں گے. تو انہوں نے بیچ کا راستہ اختیار کر لو، یہ فتویٰ بھی ان کو مل گیا. پھر کیا ہو گیا؟ تو آج اندلس میں اسلام کہاں ہے؟ مسلمان کہاں ہے؟ تو وہ نسل جس کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ ہم تو اصل میں مسلمان ہیں لیکن ظاہراً، وہ گئی. تو پھر بعد کی جو نسل ہے اس کو سمجھانے کے لیے کون بیٹھا ہے؟ تو عیسائیوں کا کام اس طرح سے کیا کر دیا گیا؟ آسان کر دیا گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اختیار کرو گے نا تو باطن کی حفاظت کی گارنٹی نہیں ہے. اور یہ دن بھی نہیں منانا ہے. منانا تو بہت دور کی بات ہے. کسی بھی طور پر، کسی بھی ایسی حرکت کے ذریعے اس سے ہمارا تعلق ظاہر نہیں ہوگا کہ جس سے خوشی کا اظہار ہو. خوشی کا اظہار کر دیا ہم نے نا تو ہم مغضوب ہو جائیں گے، اللہ کے غضب کے شکار ہو جائیں گے. اللہ ہم پر پھٹکار کرے گا اور ہم ان لوگوں پہ ہو جائیں گے کہ جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مجھ کو تکلیف دیتے ہیں اور میں صبر کرتا ہوں. تو بیٹا ٹھہرانا کیا ہے؟ یہ بدترین قسم کا شرک ہے اور اللہ تعالیٰ پر بدترین قسم کا بہتان ہے. تو ان لوگوں میں ہو جائیں گے. یہ بات تو ہے ہی، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن آگے اور یہ کہتا ہوں کہ وہ جو آ رہی ہے نا 1 تاریخ، ایک پہلو اس کا تو یہ ہے کہ ننگے ناچتے ہیں لوگ، ہے نا. گویا کہ آزادی ملے گی کہ آج کچھ بھی کر سکتے ہو. تو کیا کیا ہوتا ہے وہ الگ موضوع ہے. لیکن صرف یہ پہلو کے ہیں مبارکبادی، ہیپی نیو ایئر، صرف مبارکبادی کی بات. تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سنن بیہقی میں، کہا کہ وَمَّرَّ بِبِلَادِ الْأَعَاجِمِ، جو اجمیوں کے ممالک سے، ملکوں سے گزرے اور ان کے دن کو منائے، نیروز کو، نیا سال منائے، اور کہا کہ اس حال میں مر جائے کہ وہ اسی عقیدے پر، اسی رویے پر ہے، یعنی اس کو ہلکے میں لیتا ہے اور کرتا ہے. تو کہا حشر معہم یوم القیامہ، تو جن کا دن منا رہا ہے نا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو یہ اگلا جو دن آ رہا ہے نا اس دن بھی اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کیجئے اور اپنے ہاتھوں کی حرکتوں کی بھی حفاظت کیجئے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھیے، ہے نا. زبان بھی بند رہے اور ہاتھ بھی بند رہے. اللہ کی عبادت کیجئے، مسلمان بن کر رہیے. اللہ مسلمان بنا کر ہی ہمیں رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.